علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ کل کی اگر آپ کو تفسیر یاد ہو تو انہوں نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج ان کو سجدہ کرا. یہ خواب ذہن میں رہے. اور اس کے بعد کیا کیا ہو گیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ؟ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے قافلہ اٹھا کر لایا بازار مصر میں، وہاں پر ان کو نیلام کیا گیا، پھر بیچ دیا گیا. عزیز مصر کے گھر آئے، زلیخا خاتون فدا ہوئی، الزام لگا، جیل گئے. جیل میں کتنے سال؟ 14 سال چلے گئے. اس کے بعد وہ وقت آیا جب بادشاہ نے بھی خواب دیکھا. دیکھیں خواب کے ارد گرد گھوم رہی ہے بات. اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا. وہ خواب کیا دیکھا؟ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف. وہ کہتا ہے کہ میں خواب میں دیکھا کہ 7 بھینسیں ہیں سوکھی ہوئی، و7 سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 سوکھے گھاس کی اور 7 اچھے والے اناج کی اوٹ دیکھا. ایک خواب ایسا تھا 7 بھینسیں ہیں اور اس میں 7 اس کو کیا کہتے ہیں، گھاس کا جو اوٹ بناتے ہیں کسان لوگ بناتے ہیں بیلوں کے چارے کے لیے، اور 7 ہرے گھاس کے اور 7 سوکھے گھاس کی. اس طرح سے اس نے دیکھا یہ 7 کا عدد کیا ہے. وہ پریشان ہوا تو اس نے صبح اٹھ کر کے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ کوئی ہے جو میرے خواب کی تعبیر بتائے. تو اس کے درباریوں میں وہ چھوٹا ہوا قیدی موجود تھا جس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں بتائی تھی، جو انگور کا رس نچوڑ رہا تھا. وہ آزاد بھی ہو گیا. اس نے کہا کہ ہاں مجھے ایک آدمی پتا ہے جو جیل کے اندر رہتا ہے، خوابوں کی سچی تعبیر بتاتا ہے. تو بادشاہ نے کہا اس کو لے آؤ. تب یوسف علیہ السلام کو جیل سے آزاد کر کے لایا گیا. یوسف افتنا فی 7 بقرات، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات. اب بادشاہ کہتا ہے اے یوسف میرے یہ 7 بھینسوں والے خواب کی تعبیر بتاؤ کیا ہوگا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال جو ابھی آئیں گے تمہارے بہت خوشحالی کے ہوں گے، غلہ اناج سب زیادہ ہو جائے گا. ثم یأتی بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. اس کے بعد پھر ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ جو ہے بھوکے اور پیاسے ہو جائیں گے، پوری زمین سوکھ جائے گی، اناج غلہ ختم ہو جائے گا، لوگ اپنے آپ کو بیچنے لگ جائیں گے، سب چیزیں اٹھا کر بیچ دیں گے. تو کیا کرنا چاہیے؟ تو بادشاہ سے یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جو تمہارے اچھائی کے 7 سال ہیں یہ اس میں اناج اور غلہ خوب جمع کر لو، اور جب وہ برے دن آ جائیں یعنی بھوک و پیاس و شدت کے، اس وقت اپنی رعایا کو تم اناج تقسیم کرو. تو بادشاہ کو یہ خواب سمجھ آ گیا، یہ تعبیر سمجھ آ گئی، اور اس کے اعتبار سے بادشاہ نے اعلان کیا اور سارے غلے اناج جمع کیے جانے لگے. اور یوسف علیہ السلام کو اس خواب کی تعبیر بتانے کے بعد بادشاہ مصر نے سیدھے اپنے وزیر اعظم کے عہدے پر بٹھا دیا. وزیروں میں بھی وزیر اعظم کے عہدے پر بٹھا دیا. یہی ہے رب تعالیٰ کا نظام. گھر سے نکلے، قافلے میں گئے، کنویں میں ڈالے گئے، بازار میں بیچے گئے، پھر جیل میں ڈالے گئے، اور اس کے بعد سیدھے رب تعالیٰ کہاں وہ اتنا بلند مقام کے وزارت عظمیٰ پر بٹھا دیا. اور اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. ہم نے زمین پر یوسف کو قوت بخشی، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن تدبیر سے ملک کے اور سلطنت کے کاموں کو ایسا نبھانا شروع کیا کہ بادشاہ کا اعتماد پورا آپ کے اوپر. 7 سال گزر گئے. اس کے بعد جو قحط کے 7 سال آئے، وہ آگے کے جو 7 سال، تو ساری رعایا پریشان تھی، ہر جگہ سے لوگ بھوکے اور پیاسے، اور کچھ بھی نہیں تھا. سب لوگوں نے جانور بیچ دیے، گھر بیچ دیے، اپنے آپ کو بھی بیچنے لگ گئے. تب یہ اعلان ہوا کہ لوگوں کی ضروریات کے لیے شاہی خزانے سے غلہ دیا جائے گا. جو جس گھر میں، اب راشن تقسیم ہوتا ہے، جس گھر میں جتنے لوگ ہیں اتنا راشن لے کے جاؤ. اعلان ہو گیا، ہر جگہ سے لوگ اناج غلہ لینے کے لیے آئے. یہ وہ زمانہ ہے جب یہ شدت بھوک اور قحط سالی کی وجہ سے سارے لوگ پریشان تھے. تو یوسف علیہ السلام کے وہ 10 بھائی، ان کا کیا ہوا؟ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ناراضگی ہی مول لے کر جی رہے تھے. یعقوب علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئی تھی. نبی تھے یعقوب علیہ السلام، لیکن یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور اتنا غم تھا آپ کو کہ آپ کی بینائی چلی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کو سکون دینے کے لیے ایک اور بیٹا عطا کیا یعقوب علیہ السلام کو، جن کا نام بنیامین رکھا گیا. بنیامین، یوسف علیہ السلام کے جانے کے کئی سالوں بعد بنیامین پیدا ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اب یوسف علیہ السلام کے مقام پر بنیامین کو زیادہ پسند کرتے تھے، اپنے قریب رکھتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا. بہرحال اب غلہ اور اناج جب بٹنے کی بات آئی تو یہ 10 بھائیوں کو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جاؤ بادشاہ مصر غلہ اور اناج تقسیم کر رہا ہے، تم لوگ بھی اپنے حصے کا لے آؤ. یہ 10 لوگ نکلے اور آئے. ان کو تو خبر ہی نہیں ہے یوسف کہاں ہیں. یہ تو کنویں میں ڈال کر ختم سمجھ رہے تھے، ان کی زندگی کا خاتمہ سمجھ بیٹھے تھے. اس کنویں سے، زہریلے کنویں سے بھلا زندہ کون نکلے گا جس میں یہ لوگ ڈال کے آئے تھے، لیکن اللہ جہاں سے چاہے نکالے. اب یہ 10 آئے اور غلہ جب تقسیم ہو رہا تھا تو یہ لوگ جیسے ہی آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھا، دیکھتے ہی پہچان لیا. اور ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا. بادشاہ وقت کا وزیر اعظم ہے، اتنے بڑے مقام پر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھا، اور یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ایک اور بھائی میرا چھوٹا یعقوب علیہ السلام کا نور نظر بن چکا ہے، بہت عزیز ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ ہم تمہیں غلہ نہیں دیں گے،
تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ کہا 10 اور ایک ہمارا بھائی. کہا جاؤ اس کو بھی لے آؤ, اس کو لے کر کے آؤ. انہوں نے کہا نہیں, اس کو ہمارے ابا نہیں بھیجیں گے. کہا کیوں نہیں بھیجیں گے؟ کہا اس سے پہلے ہمارا ایک بھائی ایسے ہی غائب ہو گیا, اس کے ساتھ حادثہ ہوا فلاں فلاں سب. وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں. اور کہا کیا وہ اب ہمارے والد کا نور نظر ہے, اس کو ہم نہیں لا سکتے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں بھی اس وقت تک تمہیں غلہ نہیں دوں گا جب تک اس بھائی کو نہیں لاؤ گے. اب کیسے لائیں؟ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو واپس بھیجا. وہ گئے روتے گڑ گڑاتے اپنے ابا سے کہنے لگے بادشاہ مصر کا جو وزیر اعظم ہے وہ بڑا سخت ہے, وہ کہتا ہے جب تک چھوٹے بھائی کو نہیں بھیجیں گے وہ دے گا نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام جلال میں آ گئے اور کہا اس سے پہلے بھی تم لوگوں نے ایسی ہیلے بہانے کر کے مجھ سے یوسف کو دور لے کے اور کچھ وہاں ان کے ساتھ غلط ہوا. میں نہیں چاہتا کہ میرے اس چھوٹے سے بیٹے کو بھی تم لوگ کچھ کرو. انہوں نے قسمیں کھائی, قدموں پہ گرے اور کہا کہ ہم سے جو خطا ہوئی اتنے سالوں سے ہم آپ کی ناراضگی مول لیے ہوئے ہیں, ہرگز ایسا نہیں ہوگا, پوری ان کی حفاظت کریں گے, ان کے بغیر تو بادشاہ ہمیں کچھ دینے کو راضی بھی نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیج دیا, چھوٹے بیٹے کو بھی. بنیامین کو لے کر کے 10 بھائی آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو دیکھا اور اس کے بعد غلہ جب تقسیم کر رہے تھے سونے کی کٹوری سے اناج دیا جاتا تھا. یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کے جھولے میں وہ سونے کی کٹوری ڈال دی اور اس کے بعد سب کو بھیج دیا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ آپ نے اعلان کروایا کہ شاہی خزانے کی کٹوری چوری ہو گئی, ناکہ بندی کی جائے اور تلاشی لی جائے, کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ چرایا ہے. سب کی تلاشی لی گئی تو وہ 10 بھائیوں کے بعد جو چھوٹے تھے بنیامین ان کے جھولے میں مل گئی. ان کو پکڑا گیا, کہا گیا کہ ان کو پکڑا جائے گا. یوسف علیہ السلام جیسے ہی ان کو پکڑ کر کے لائے اب تو وہ رونا دھونا شروع کر دیے. ہمارے ایک بھائی کے ساتھ ایسا ہوا ہے پہلے, اب ہمارے باپ ہمارا اعتبار ہی نہیں کریں گے, اگر ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا تو آپ رحم کرو. قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین. وہ کہتے ہیں ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ کے رکھ لو, اس کو چھوڑ دو. یہ 10 ہے نا, ہم ان میں سے کسی ایک کو رکھ لو, آپ اس کو چھوڑ دو, آپ بہت اچھے لگتے ہو. انہوں نے کہا وہی کل والی بات میں نے جو کہا, جیل والوں کو جس کی ضرورت ہے اس کو ہی پکڑا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. ہرگز نہیں, اللہ معاذ اللہ, میں کسی ایسے کو کیوں پکڑوں جس کے پاس یہ کھٹوری نہیں ملی, جس کے پاس ملی اسی کو پکڑوں گا. اب وہ پریشان ہو گئے, کیا کریں گے, ہمارے باپ غم سے ختم ہو جائیں گے, انتقال ہو جائے گا. تو یہ باتیں چل رہی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان سے کہا کہ جاؤ تمہارے والد کو بھی لے آؤ. کہا وہ کیسے آئیں گے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ اتار کے دیا, کہا یہ لے جاؤ اور اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا. قرآن پاک میں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی, جاؤ ہمارے باپ کے چہرے پر یہ ڈال دو جبہ. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا ڈال دو گے تو ہوگا کیا, ان کی بینائی واپس آ جائے گی. اب سنیے, یہ جبہ لے کر چلتے ہیں. ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف. حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں جیسے یہ بھائی ان کے جبہ لے کر چل رہے تھے وہ گھر میں پریشان تھے, گھر والوں سے کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. جیسے جیسے وہ لوگ قریب آتے گئے حضرت یعقوب کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف. گھر والوں نے کہا آپ تو پرانی محبت میں ابھی بھی ہیں, آپ کو ہر جگہ یوسف 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 نظر آتا ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. لوگوں ان کے گھر والوں نے کہا, لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ گمان نہیں تھا, وہ یقین تھا. کیا کئی چیزیں ملتی ہیں نبی کو دور سے ہی خوشبو محسوس ہو رہی ہو اپنے بیٹے کی, اور وہ بھی نبی ہیں. ایک نبی کو دوسرے نبی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. نبی کا پاور دیکھیں, نبی کی طاقت دیکھیں. اب اس کے بعد آیتیں سنیں. یہ بریلویوں کے واقعات نہیں, کہانی جس کو کہہ کر کے لوگوں میں پھیلا دیا جاتا ہے کہ یہ کہانیاں سناتے ہیں. آؤ کہانی نہیں, قصہ وہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے احسن القصص, اور اس میں ہمارا عقیدہ موجود ہے. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ. اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو جبہ لے کر کے آئے تھے وہ لائے, حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا, فرتد بصیرا, ان کی آنکھیں آ گئی. ارے نبی کا جبہ لگا ہے, نبی کا جبہ, اور یوسف علیہ السلام کا, یوسف علیہ السلام کا جبہ اگر نبی کو, اور وہ بھی ان کے باپ ہیں یعقوب علیہ السلام, ان کے چہرے پر ڈالا تو قرآن کہتا ہے فرتد بصیرا, ان کی آنکھیں واپس آ گئی, واپس آ گئی. لوگ ہمیں شرک 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 کے فتوے دیتے رہ گئے کہ یہ نبی پاک کے منہ مبارک سے فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین پاک سے جبہ مبارک سے فائدہ اٹھاتے ہیں. قرآن میں پڑھو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے نبی یوسف علیہ السلام کے جبے سے فائدہ اٹھایا اور آنکھیں واپس آئی. اب یہاں اندازہ کرو, ایک نبی کا جبہ دوسرے نبی کو فائدہ دے سکتا ہے تو امتی کو کیوں نہیں دے سکتا؟ ارے امتی کو تو بدرجہ اولا دے گا, نبی کو جب فائدہ دے رہا ہے تو امتی کو کیوں نہیں دے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے میرے عزیزو, حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جو جبہ ہے, قرآن پاک کی یہ بات میں کہہ رہا ہوں, جو آپ کے جسم سے مس ہوا یہی تو اس کا تعلق ہوگا. اس کے علاوہ اس جبے میں کیا کوئی چیز ہے؟ کوئی کرنٹ تھا, کچھ اور تھا؟ جسم پاک سے آپ کے مس تھا, یہی تو نسبتوں کے قائل سنی ہیں. جسم سے جو لگ جائے وہ چیز متبرک ہو جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد آئے اور اب بینا تھے,
اور یہ 10 بیٹے اور چھوٹے بیٹے 11 لوگ مل کر کے آئے یوسف علیہ السلام کو. جیسے ہی انہوں نے دیکھا, عزیز مصر بادشاہ بھی تھا اس وقت, اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اپنا قصہ بتایا کہ یہ میرے بھائی ہیں, یہ میرے باپ ہیں, یہ میرے چھوٹے بھائی, انہوں نے یہ کیا تھا فلاں فلاں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے نجات دیا, بازار میں پہنچایا, پھر پرانے بادشاہ کے گھر, وہاں سے جیل, جیل سے تمہارے دربار میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, جسے جہاں سے چاہتا ہے اٹھا کر بلند کرتا ہے. اور پھر اپنے بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم, آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں, اللہ تمہاری بخشش کرے. بھائیوں کو انہوں نے معاف کر دیا, آج میں تمہاری کوئی پکڑ نہیں کرتا, اللہ معاف کرے, میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں. جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے یہ کہا, وہ سارے لوگ یوسف علیہ السلام کی تعظیم میں سجدے میں گر گئے, سجدے میں گر گئے. فلما دخلوا على يوسف آوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين. یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابت هذا تأويل رؤياي. اس میں کتنے لوگ سجدے میں گر گئے؟ 11 بیٹے, یعقوب علیہ السلام اور عزیز مصر. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں بچپن میں نے جو خواب دیکھا تھا, اے میرے والد یہ اس کی تعبیر ہے, یہ 11 ستارے ہیں, ایک چاند ہے اور میرا باپ سورج ہے. عزیز مصر بادشاہ اس کی مثال چاند ہے, اور یعقوب علیہ السلام وہ سورج کی مثل ہیں. اور سارے تعظیم میں جھک گئے, کس کے؟ یوسف علیہ السلام. تعظیم کا سجدہ جائز تھا. اس واقعے کو لے کر کے کوئی پیر صاحب پھر سجدہ نہ کرائیں. ہاں وہ تعظیم یعنی مذہب موسوی میں اور اس سے قبل کی مذاہب کی بات میں کر رہا ہوں. بہت ساری چیزیں شریعت میں تبدیلی آ گئی. یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا. اگر آپ ان کی شریعت میں ہو تو یہاں زندہ بھی نہیں رہنا چاہیے. یہ امت محمدیہ ہے, شریعت چلے گی تو میرے مصطفیٰ کی ہوگی.